بسم اللہ بعد الحمد والصلاۃ۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم خلفائے راشدین کی فضیلت کو خلافت کی ترتیب سے تسلیم کرنا اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم خلفائے راشدین کو خلافت کی ترتیب سے تسلیم کریں، یعنی کہ جمہور علماء کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے اور یہ اس بات پر متفق ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انسانوں میں اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی اگر کسی کا مقام و مرتبہ پہلے نمبر پر آتا ہے تو وہ خلفائے راشدین ہیں۔ اور پھر خلفائے راشدین میں بھی مراتب بتلائے گئے ہیں، اس میں بھی ترتیب ہے، جیسا کہ مقام و مرتبے کے حساب سے اور اعتبار سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، پھر اخیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ تمام جمہور علماء کا اسی پر اتفاق ہے۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کر کے ہمارے لیے سامان تسلی مہیا فرما دیا ہے۔ چنانچہ آپ بخاری شریف حدیث نمبر 3655 میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے درمیان کسی کو بہتر مانتے تھے، مقام و مرتبے کے حساب سے کسی کو اعلیٰ اور ارفع مانتے تھے، تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے تھے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے تھے، اس کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے تھے۔ معزز ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں ہمیں صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین میں بھی ترتیب ہے، اسی ترتیب سے ہمیں خلفائے راشدین کی عظمت اور ان کے مرتبہ مقام کو سمجھنا چاہیے، ان کو ماننا چاہیے۔ اسی طرح کئی احادیث مبارکہ میں خاصتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی مبارک زندگی میں یہ پیشن گوئی فرما دی تھی کہ میری روح قبض ہونے کے بعد، میرے انتقال فرمانے کے بعد میری امت میں 30 سال خلافت رہے گی، اور ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا تھا۔ اور آپ کے انتقال کے بعد یہ پیشن گوئی پوری بھی ہوئی، مکمل ہوئی۔ اس کے بعد آپ جب چلے گئے، انتقال فرما گئے، تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے خلفائے راشدین کو خلیفہ مانا، اور پھر جب اخیر مہینے بچ چکے تھے 30 سال مکمل ہونے سے پہلے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال فرمانے کے بعد حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی کمان اپنے ہاتھ سنبھالی تھی۔ پھر اس کے بعد چند مہینے آپ نے خلافت انجام دی، اس کے بعد خلافت کا سلسلہ بند ہو گیا تھا۔ پھر آپ کے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بادشاہت چلی ہے۔ تو معزز ناظرین، ہمیں اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے درمیان ترتیب باندھی تھی، اور خلفائے راشدین میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو ٹھہرایا تھا، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ،
پھر اخیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ٹھہرایا تھا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو خلفائے راشدین کی عظمت اور ان کے بلند مقام و مرتبے کو ان کی ترتیب کے حساب سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں صحابہ کرام سے عقیدت مندی اپنے دلوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔